صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ذیشان انبیاء صلی اللہ سلطان انبیاء صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مکی مدنی عربی ہاشمی مکی مدنی عربی محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم آپ جنوں انس اور کونین کے سردار ہیں آپ جنوں انس اور کونین کے سردار ہیں وہ عرب ہو یا عجم ہو آپ ہی مختار ہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم وہ حبیب ایسے کہ جن سے ہے شفاعت کی امید وہ حبیب ایسے کہ جن سے ہے شفاعت کی امید وقت حول و خوف میں پیش آئے جب رنج و علم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فالصدق في الغار والصديق لم يريا فالصدق في الغار والصديق لم يريا وهم يقولون ما بالغار من نارمی آپ اور صدیق اکبر غار میں محفوظ تھے آپ اور صدیق اکبر غار میں محفوظ تھے ذات حق تھی پاس دونوں کی بے حزن و علم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك شام کے شہر الرقہ میں القاعدہ نواز شدت پسند تنظیم
ستائش نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواجہ خواجگان، سرخیل، قافلہ عشاق، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب مقام اور اس سے ملحقہ مسجد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ دہشت گرد تنظیم نے مسجد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب مقام کو بم سے اڑانے کے لیے 2 الگ الگ بم دھماکے کیے۔ جامع مسجد کی دیواروں سمیت مینار بھی زمیں بوس ہو چکے ہیں۔ یہ مقام اور مسجد دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی اہم زیارت ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلبگار، راہ عشق کے مسافر اس زیارت گاہ سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں اور رہنمائی پاتے رہے ہیں۔ اس افسوسناک اور اندوناک واقعے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی شدید دل آزاری ہوئی ہے۔ مذہب کو آڑ بنا کر دہشت گردی کرنے والے اس سے قبل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر بھی حملے کر چکے ہیں۔ ان واقعات سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ مزارات انبیاء، صحابہ اور اولیاء سمیت ہر مذہب کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی اور نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، مناظر آپ نے دیکھے۔ یوں تو بری خبریں سن سن کر ہمارے اعصاب اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ بری سے بری خبر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کوئٹہ میں 100 افراد ایک ساتھ قتل کر دیے جائیں یا پشاور اور اسلام آباد میں بم دھماکوں میں نہتے انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یا کوئی خاتون بے حرمتی کے بعد تھانے کے سامنے خود سوزی کر کے جل مرے، غریب اپنی غربت سے تنگ آ کر اپنی اولاد کا گلا گھونٹ دے یا اپنی عزت کو بازار میں نیلام کر دے۔ ہمارے لیے یہ سب بہت ہی عام سی باتیں بن چکی ہیں۔ ہم ان واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور پھر زندگی کا پہیہ اپنی ڈگر پر چل پڑتا ہے۔ لیکن چند روز قبل شام کے شہر الرقہ میں پیش آنے والے جو اندوناک مناظر ابھی آپ نے دیکھے ہیں، ان پر ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ عاشق رسول، خواجہ خواجگان حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب مقام اور اس سے ملحقہ مسجد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو شہادت ہوئی ہے یہ بڑا المناک واقعہ ہے۔ شام میں پیش آنے والا اس طرح کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات بھی دہشت گردوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب مقام اور مسجد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی ذمہ داری القاعدہ نواز شدت پسند تنظیم داعش یعنی دولت اسلامیہ عراق و شام نے قبول کر لی ہے۔ جامع ترمذی میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک مروی ہے کہ جب میری امت میں 14 خصلتیں پیدا ہوں تو اس پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ان میں سے ایک خصلت یہ بھی ہوگی کہ وہ اگلوں پر لان تان کریں گے، یعنی اپنے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے، ان کی ناموس کا لحاظ نہیں کریں گے۔ ظاہر ناظرین کہ جب عقلوں پر تشکیک کے تالے پڑ جائیں اور ذہنوں پر شدت پسندی کا جنون سوار ہو جائے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس میں شام کی حکومت بھی قصوروار ہے، جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منسوب مقدس مقامات کی حفاظت کا مناسب بندوبست نہیں کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور رفیق تھے، اور حضرت اویس قرنی میرے خواجہ خواجگان، ان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو عشق کی روح پرور داستان بن چکی ہے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ قرنی کی طرف سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اے اویس قرنی، میں تجھے دیکھنے کے لیے سخت مشتاق ہوں، آگاہ رہو، جو بھی اس سے ملاقات کرے میرا سلام اس تک پہنچا دے. اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رفیق اور اسلام قبول کرنے میں جو اولین مسلمان تھے، ان میں سے جو 40 شروع کے مسلمان تھے ان میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے. آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اولین شہداء میں شامل ہیں، والد اور والدہ. اور اگر آپ میں سے بہتوں کو نہ معلوم ہو تو میں صرف جو تھوڑا بہت پڑھا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بتانے کی کوشش کروں گا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طرح سے قتل کیا گیا ہے وہ اسلام کی دردناک شہادت ہے. ایسی شہادت اور اس اذیت اور تکلیف کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ابو جہل نے آپ کا ایک پاؤں ایک اونٹنی سے بنوایا اور دوسرا پاؤں دوسری اونٹنی سے بنوایا اور دونوں اونٹنیوں کو دوڑنے کو کہا، اور جب وہ دوڑی تو آپ بیچ میں سے چر گئیں اور آپ کو چیر دیا گیا. یہ تھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سمیہ. ان کا تھا یہ جواں ہمت بیٹا جو کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی صاحبزادے ہیں. بہرحال بہت درد کی باتیں ہیں، بڑی دکھ کی باتیں ہیں. ان پر مزید گفتگو تو ہمارے علماء کرام کریں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ کیا عجیب سی باتیں ہم کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہمارے دشمن بنے ہوئے. ارے ہم تو خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہود و نصارہ ہمارے کیا دشمن ہوں گے؟ ہم نے کون سی کسر چھوڑ رکھی ہے؟ بدر سے لے کر کربلا تک اور کربلا کے بعد چاہے وہ بنو امیہ ہوں یا بنو عباس ہوں، ہم نے کیا نہیں چھوڑا، کیا کچھ نہ کر ڈالا. ہم نے لاشیں تک تو نکالی ہیں ہم نے قبروں سے اور ان کو لٹکا دیا ہے. الزام سارا ہم یہود و نصارہ پہ ڈال دیتے ہیں، خود جیسے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے بلکہ موجود ہیں سربراہ تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان، محتمم ہے جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضویہ. ہمارے بہت قابل احترام ہیں، بہت محبت کرتے ہیں یہ ہم سے، اور مجھے تو ان سے بہت پیار ہے. مفتی محمد عابد مبارک صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاجی گرامی. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ادارہ تنظیم المکاتب کے سربراہ. 46 کتابیں مختلف دینی موضوعات پر آپ کی شائع ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. دینی تعلیم آپ کی قم، نجف اشرف، عراق اور اجتہاد کے ساتھ، اور جامعۃ النجف کے آپ پرنسپل ہیں اور خمینی صاحب کے شاگردوں میں سے. بہت ہمارے قابل احترام جب ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں، علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب، السلام علیکم. مزاجی گرامی. الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ بڑی عنایت آپ کی. تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے رکن اسلامی نظریاتی کونسل اور پاکستان علماء کونسل کے سربراہ، میرے بہت قابل احترام ہیں، حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب، اور نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب فاضل مدینہ یونیورسٹی، وائس چیئرمین قومی امن کمیٹی وزارت داخلہ حکومت پاکستان مفتی سید عتیق الرحمان شاہ کشمیری صاحب. یہ بھی ہمیں تھوڑی دیر بعد ہم سے گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کچھ کالرز موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام بھیا. سوال سر میرا یہ ہے، کسی سے پوچھا آپ کون ہے، وہ کہتا جی میں سنی ہوں، تو نو ون از گوئنگ ٹو کلیم دیٹ آئی ایم مسلم. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا کہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں بلکہ مسالک اور اپنے اپنے عقائد میں تقسیم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ایک موقف ہے، اس کا جواب بھی ہم لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. الحمدللہ بھیا، الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کب تک ایز اے مسلمان مزارات کی بے حرمتی کب تک برداشت کریں گے؟ اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. علماء کرام تشریف فرما ہے. مفتی عابد مبارک صاحب، کیا میرے پاس تو کوئی سوال نہیں ہے کہ اس پر میں کوئی سوال آپ سے کروں. مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ ہم کیا اب اس حد تک پستی میں گر گئے ہیں کہ مزارات کا بھی اب ہم احترام کرنا نہیں چاہتے، اور ان مزارات کا کہ جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہماری اوقات تھی ہم مسلمان ہو سکتے تھے. ان لوگوں نے ہمیں مسلمان کیا کر، اور یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے تھے، واسطے داری رکھتے تھے. حضرت عمار یاسر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا میرا سلام پہنچانا اور دعا کی درخواست کہ دعا اپنے لیے کروانا، اپنے لیے دعا کروانا. تو ہم ان کے مزار کو یا ان سے منسوب
مقام کو، ظاہر ہے کہ اس میں روایات مختلف ہیں، مزار ان کا یمن میں ہی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شام میں بھی ہے، لیکن چلیے ان سے منسوب ایک مقام تو ہے، اس کو ہم تحت کر رہے ہیں. ہم عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حملہ کر رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید کو نہیں چھوڑ رہے، ہم حضرت حجر بن عدی کو نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بخاری شریف کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے. جی. میرے رب عز و جل نے فرمایا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب 1450 سال 1470 سال کی اسلامی تاریخ میں یہ مقام نہیں آیا جو اس وقت امت مسلمہ پر ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ تو وہ حدیث کی دی ہوئی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں کہ وہ جو لعنت برسے گی، وہ جو مصیبتیں نازل ہوں گی، وہ جو پریشانیاں آئیں گی اس امت پر، وہ آئیں گی ایسے لوگوں کے سبب سے کہ جو اپنے بزرگوں کو گالیاں دیں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے. تو میرا رب عز و جل ان سے اعلان جنگ فرماتے ہوئے فرماتا ہے، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب رب نے اعلان جنگ کیا ہے. یہ وہ گستاخ ٹولہ جو پاکستان سے لے کر عرب دنیا تک جہاں بھی اسے موقع مل رہا ہے، چاہے وہ مزارات صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ہوں، چاہے وہ تابعین کے ہوں، چاہے وہ اولیاء اعظام کے ہوں، مشائخین امت کے ہوں، وہ ہر ایک کو تہ و بالا کرنے کے چکر میں ہے، اور وہ کر بھی رہا ہے. یہاں داتا دربار عبداللہ شاہ غازی، شام میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، جگہ بجگہ یہ جو ہو رہا ہے. اس وقت جو امت مسلمہ پریشانی میں ہے وہ انہی لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہے. آپ کی وہ بات بر صغیر پاک و ہند میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دم بقدم سے جو بشارت نبوی تھے، 90 لاکھ کافروں نے اسلام قبول کیا. داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اسلام سے یہاں پر اسلام پھیلا. آج ہم انہی کو بھول جائیں، انہی کے مزارات پر حملے کرنا شروع کر دیں، تو پھر یہ تو بتائیں کہ اسلام کس کی وجہ سے لائے تھے؟ اسلام کس کی وجہ سے لائے تھے؟ اسلام تو درسین مقدس ہستیوں کی تعظیم کا دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے سرکار کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کے مزارات کتنے ایمان پرور ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے ہاتھ نہیں کانپتے یہ مزارات پر حملہ کرتے ہوئے کہ یہ عمار یاسر اور حجر بن عدی اور خالد بن ولید یہ تھراتے نہیں ہیں کہ کس طرح حملہ کرنے جا رہے ہیں ادھر؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، کچھ انسان بشکل انسان ہیں اور کچھ درندے بشکل انسان ہیں. یہ جو ہمارے معاشرے میں کچھ درندے بشکل انسان داخل ہو گئے ہیں، انہیں نہ کسی کی عزت کو پامال کرنے میں درد ہوتا ہے، نہ کسی کا گلا کاٹنے میں ان کو دکھ ہوتا ہے، درست فرما رہے ہیں، نہ کسی کا گھر جلانے میں ان کا دل تڑپتا ہے. تو یہ جب زندہ انسانوں کا گلا کاٹنے میں مسرت محسوس کرتے ہیں. جی آپ نے ٹی وی پر مناظر دیکھے ہوں گے، جی ایک شخص نے ایک صحافی کا گلا کاٹا اور بہت خوش ہوا کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، اور فٹ بال کھیلی سر، فٹ بال کھیلی. تو ان لوگوں سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ مزارات کے ساتھ جہاں زندہ انسان کی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں پر یہ مزارات کے ساتھ کوئی حسن سلوک ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. بات یہ ہے، خصوصاً آپ دیکھیں یہ جناب اویس قرنی عشق رسول کا جیتا جاگتا نمونہ تھا. واہ واہ واہ. یعنی ان کے لیے مشہور ہے کہ جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ جنگ احد میں سرکار دو عالم کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا، جی جی، تو انہوں نے اسی وقت اتنے بے چین ہوئے کہ ایک پتھر اٹھایا اور اپنا ایک دانت توڑ ڈالا. پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں معلوم یہی دانت ہوگا یا کوئی اور دانت ہوگا، تو انہوں نے بیشتر اپنے دانت جو ہے وہ توڑ ڈال کے نہیں معلوم حضور کا کون سا دانت ٹوٹ گیا ہوگا. یہ عشق رسول کی وہ منزل ہے. اور جیسا کہ معروف ہے کہ ان کی شہادت شام میں ہی ہوئی اور وہیں پر وہ دفن ہوئے. جی، یمن کے رہنے والے شام میں دفن ہوئے، لیکن ان کا روزہ 1000 برس سے زیادہ، یعنی تقریباً 1400 برس سے ان کا روزہ
مرجع خلائق رہا ہے. بندگان خدا ان روزوں پر آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں. یہ جو بدبخت لوگ روزوں کے خلاف ہیں، ان کو یہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جا کر دیکھیں روزوں پر کیا ہوتا ہے. روزوں پر جانے والے اللہ سے مناجات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ان ہستیوں کو واسطہ دیتے ہیں کہ جو مقرب بارگاہ الہی ہیں. قدرت کا وعدہ بھی ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے ساتھ جاؤ، تلاش کرو وسیلہ. تو یہ ہستیاں جو اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے مؤثر ترین کردار انجام دیا ہے، وہ ہستیاں جو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ ہستیاں جنہوں نے سرکار دو عالم کو دیکھا تھا، سرکار دو عالم کے پاس بیٹھے تھے، سرکار دو عالم کے اسوہ حسنہ سے فیضیاب ہوئے تھے، اور جن کو سرکار نے سجا کر سنوار کر انسانیت کے لیے نمونہ بنایا. ان کے ساتھ جو لوگ بدسلوکی کر رہے ہیں حقیقتاً انسان نہیں ہیں، بلکہ کچھ درندے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں انسانی شکل میں، اور یہ لوگ نام مذہب کا لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس وقت اگر ساری دنیا میں مذہب اسلام بدنام ہو رہا ہے تو انہی درندوں کے بنا پر. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مفتی سید عتیق الرحمان شاہ کشمیری صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے. اللہ کا کرم مفتی صاحب، آپ کی دعائیں ہیں. بس بہت عجیب سا دل ہو رہا ہے یہ پروگرام کرتے ہوئے، کیونکہ یہ جو بڑی ہستیاں ہیں جن کی تعلیمات ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن کے معاملات تھے، گفتگو تھی، کلام تھا، آپ نے ان سے نصیحتیں بھی سنی اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، چاہے وہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے مزارات پر جو لوگ حملہ کر رہے ہیں مفتی صاحب، جو ان سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ان سے نفرت کا اظہار نہیں کر رہے، وہ تو اسلام سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں؟ بڑی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اگر ان ہستیوں کے قبور پر اور ان کے مزارات پر اس لیے حملہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کی قبروں کو مٹا دیا جائے، اس کو مسمار کر دیا جائے، اس کی توہین کر دی جائے، تو یہ انتہائی مذمت والا عمل ہے، یہ درست نہیں ہے. جی. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ان کی قبروں کو نقصان پہنچایا جائے، تو اسلام نے تو قبروں کو ایک بڑی عبرت کی جگہ رکھا ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جنت البقیع میں کتنے قبریں موجود ہیں اور ان کا کتنا اپنا اہمیت ہے اس کی اسلام کے اندر. اور پھر احد والوں کی، بدر والوں کی کتنی اہمیت ہے ان کی قبور کی کہ آج تک ان کو اپنی جگہ پر سالم رکھا گیا ہے. اس لیے ان قبور کی توہین کرنی، ان کو گرا دینا. اور مفتی صاحب یہ بھی بتا دیجئے نا کہ ہر قبر تو عبرت کی جگہ نہیں ہوتی. جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی قبریں تو عقیدت کا مظہر بھی ہوتی ہیں، جہاں جا کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ مطاف ہے، مطاف میں ہم کیا عبرت حاصل کریں گے؟ اس میں تو مطاف کے میں تو بڑے بڑے انبیاء کرام مدفون ہیں. اسی طرح سے اگر ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطہر، جو کہ ہمیں نہیں معلوم ہے، جنت البقیع میں وہ بھی مسمار کر دی، نشان نہیں موجود، لیکن اگر معلوم ہو جاتا تو ہم عقیدت کا اظہار کرتے. ظاہر ہے کہ قبر والے سے کوئی مانگ تو نہیں رہا ہوتا کھڑا، لیکن عقیدت، ہر قبر تو عبرت والی نہیں ہوتی نا مفتی صاحب. اصل مسئلہ تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جہاں تک تعلق ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کیا، ہماری تو دیکھیے عقیدت ہماری اس شخصیت کے ساتھ ہے، نہ کہ اس جگہ کے ساتھ ہے. جی ہاں، شخصیتی کے لیے تو جاتے ہیں، بالکل صحیح، شخصیتی کے لیے تو جاتے ہیں، صحیح بات. عقیدت موجود ہے اور وہ عقیدت ہماری یقیناً بہت بڑی عقیدت ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ وہاں پر جا کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں جا کر وہاں پر عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے. بڑی ہستی ہے تو ان کی درجات کی مزید بلندی کی دعا مانگنی چاہیے. اور اگر کوئی عام ہے تو اس سے جا کر وہاں پر اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس کو مسمار کر دیا جائے، اس کی توہین کر دی جائے، تو توہین تو قطعاً یہ جائز نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلے بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ مفتی سید عتیق الرحمان شاہ کشمیری صاحب. اس پر ہم مفتی عابد مبارک صاحب سے بھی ایک رائے لیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.